السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، آپ سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ساس اور سسر کو راضی کرنے کا قرآنی عمل آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں۔ شاید میرے ایک ویورس نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ساس کو یا سسر کو راضی کرنے کا کوئی ہمیں کوئی وظیفہ کوئی عمل بتائیں، تو اس لیے آج میں آپ لوگوں کے لیے ساس اور سسر کو راضی کرنے کا قرآنی عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، اس کے لیے کچھ باتیں ہیں جو آپ لوگوں کی میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ساس اور سسر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جب ذکر فرمایا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محرمات ابدیہ کا ذکر فرمایا، مین کے ان عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جو ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر حرام ہے، جہاں پہ ماں آتی ہے یا سسٹرز آتی ہیں، جہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ ہماری پھوپھی آتی ہے، جہاں پہ خالہ آتی ہے، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے ساس اور سسر کا ذکر بھی فرمایا کہ یہ بھی محرمات ابدیہ میں سے ہیں، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان سے نکاح کرنے کی اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی اجازت نہیں دی۔ تو دوستو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محرمات ابدیہ کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک خونی رشتہ بنایا ہے، اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا تو ان کو اسپیشلی محرمات ابدیہ کا ذکر کیا کہ خاص کر یہ لوگ آپ کے اوپر حرام ہیں۔ تو اس لیے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ساس اور سسر یہ ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، تو جیسے ہم ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو احترام کرتے ہیں، سیم ایسے ہی ہمیں ساس اور سسر کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اور بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس دمادی رشتے کو، ساس اور سسر کو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جہاں پہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہمیں کوئی احسان نہیں جتلایا، وہاں پہ یہ والی بھی اللہ تعالیٰ نے جب نعمت ہمیں عطا کی تو اللہ نے ایک احسان جتلانے کے طور پر ہمیں فرمایا کہ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، کہ ہم نے یہ دمادی رشتہ آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ ایک ساس اور سسر جب ایک غیر ہوتے ہیں، رشتہ ہونے سے پہلے یہ ہمارے لیے اجنبی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اتنی شفقت اور اتنی رحم ان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ آپ لوگوں سے ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے کہ سگے ماں باپ کرتے ہیں۔ تو دوستو، پہلے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ساس اور سسر کا ایسے ہی آپ ان کو رسپیکٹ دیں، آپ ان کا ایسے احترام کریں جیسے آپ اپنے ریئل ماں باپ کا کرتے ہیں، بیکاز یہ بھی آپ کے ماں باپ ہی ہیں۔ آپ ان کو رسپیکٹ دیں گے تو ظاہری بات ہے یہ لوگ پھر آپ کو بھی رسپیکٹ دیں گے۔ تو دوستو، اس کے بعد میں اب آتا ہوں کہ ساس اور سسر جب کبھی آپ لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ راضی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ دوستو، جب قرآن حدیث میں بات ثابت ہوگی کہ یہ لوگ بھی آپ کے لیے ماں باپ کی طرح ہیں، تو پھر اگر ساس اور سسر میں سے آپ لوگوں میں سے کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کرنا یہ بھی آپ لوگوں کے اوپر آپ لوگوں کے اوپر یہ فرض ہو گیا ہے کہ آپ ان کو راضی رکھیں، ان کی رسپیکٹ کریں، آپ ان کو ناراض نہیں کریں۔ تو دوستو، اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا آپ کو وظیفہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ دوستو، آپ لوگوں نے اس کے لیے کرنا یہ ہے، فقہاء نے، علماء نے ساس اور سسر کے بارے میں جو وظائف لکھے ہیں سیم وہی ماں باپ کے بارے میں ہیں، سیم وہی اصل ریئل پیرنٹس کے بارے میں ہے، جو آپ کے اصل ماں باپ کو راضی کرنے کے، ماں باپ سے کچھ لینے کے، ماں باپ کو خوش کرنے کے، ان کو جو کچھ وظائف اصل ماں باپ کے ہیں، سیم ویسے ہی علماء اور فقہاء نے ساس اور سسر کے بھی وہی وظائف اور وہی اعمال ہمیں بتا رکھے ہیں۔ تو دوستو، میں اسی سلسلے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ساس اور سسر کو کیسے راضی کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے کرنا کیا ہے؟ دوستو، آپ لوگوں نے ان کے لیے ایک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے، بڑی ہی فیمس آیت ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ آیت جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی تو یہ اصل ریئل پیرنٹس کے لیے ہے، ماں باپ کے لیے ہے، جو اصل ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ فقہاء نے جو بھی وظائف لکھے ہیں سیم وہی ہیں جو ماں باپ کے ہیں، ساس اور سسر کے، اس لیے میں آپ کو یہ بڑا ہی لاجواب ٹونر یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ان کے اوپر آپ نے پڑھ کے یوں سمجھ لیں کہ پڑھتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ التجا کرنی ہے کہ یا اللہ
یہ ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، میں اس کی رسپیکٹ کرنا چاہتا ہوں، تو ان کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دے یا ہم سے وہ راضی ہو جائے، ان کی جو ناراضگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو دوستو آپ نے یہ ورد کرنا ہے، یہ 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور آپ نے یہ 5 نمازوں میں پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ 3 دن کا یہ میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، 3 دن آپ نے 5 نمازیں پڑھنی اور ہر نماز کے بعد آپ نے 11 دفعہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آپ نے پڑھنا ہے۔ دوستو میں ویڈیو کے اینڈ میں اس ورڈ کو وہاں پہ رائٹ کر دوں گا، آپ کی آسانی کے لیے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ لوگوں کو ہمارے وظائف پسند آ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کے اوپر جو سمجھ لیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے جو آپ لوگوں کو دینا چاہیے، بیکاز ہم اپنی طور پہ اپنی سی یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا بھی فائدہ ہو، ہمارا تو چلے ہو ہی رہا ہے، سب کو پتہ ہے، تو چلیں اگر ہمارا ہو رہا ہے فائدہ تو باقی سب لوگوں کا بھی ہو جائے۔ اگر آپ کو کوئی ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ دوسرے لوگوں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جب آپ کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہوتی ہے، ہمارے لیے تو ہے کہ ہم نے اپلوڈ کی۔ جب آپ ایک اچھی چیز کو آگے فارورڈ کرتے ہیں تو یہ وہاں سے پھر آپ کا صدقہ جاریہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے کہ کیسے ہم شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو کیسے بتانا ہوتا ہے، تو بالکل آسان سا یہ عمل ہے، اس کے لیے کوئی پیسے بھی نہیں لگتے، کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا۔ جب کوئی آپ کو چیز اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو ضرور آپ کو فارورڈ کیا کریں، ان کو شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو دوستو اگر آپ کو وظائف پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔